گھر میں الماعون کی الماری رکھنے کا ایک دلچسپ واقعہ۔ چند روز قبل ایک انکل جی کے گھر جانا ہوا۔ میں ان کے باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایک بچہ آیا، اس نے بیلچہ مانگا۔ انکل نے ایک چھوٹا سا الماری نما کمرہ کھولا جس کے دروازے پر بڑا کر کے الماعون لکھا ہوا تھا۔ بیلچہ نکالا اور دے دیا، ساتھ ہی ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکالی، اس میں تاریخ، وقت لکھ کر بچے کا نام اور ولدیت لکھ لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، پھر گھنٹی بجی۔ ایک محلے دار آئے، انہوں نے پانی والا پائپ مانگا۔ انکل نے کمرہ پھر کھولا، پائپ نکالا، دے دیا اور نوٹ بک پر ان صاحب کا نام لکھ لیا۔ الماعون کیا ہے؟ محدثین اور بہت سے مفسرین نے اس سے گھروں میں برتنے کی وہ چیزیں مراد لی ہیں جو ہر وقت ہر گھر میں نہیں ہوتی، بلکہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مانگ لی جاتی ہیں، مثلا سوئی، ہانڈی، کلہاڑی، پیالہ، آگ اور پانی وغیرہ۔ عام طور پر معاون کا اطلاق انہی چیزوں پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیزیں ہیں جن کا منع کرنا حلال نہیں؟ ارشاد فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی کو تو ہم سمجھ گئے ہیں، مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے کسی کو آگ دی، اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا، اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی دیا جہاں پانی عام ملتا ہو، اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو، تو گویا اس نے اسے زندگی بخشی۔ میں یہ سارا منظر دیکھتا رہا، پھر ہم ظہر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو ایک لڑکا کلہاڑی اور ترنگل لیے منتظر تھا۔ انکل نے دونوں چیزیں لی، نوٹ بک نکالی، اس لڑکے کا نام تلاش کر کے وصول لکھا اور تاریخ ڈال دی۔ اب مجھ سے رہا نہ کیا، میں نے ان سے پوچھا، آپ یہ چیزیں کرائے پر دیتے ہیں؟ وہ مسکرائے اور بولے، یہ سب چیزیں سارے محلے والوں کو ضرورت پڑنے پر دے دیتا ہوں، ان کا کرایہ بالکل ہے، لیکن یہ کرایہ اللہ کے کھاتے میں ہے۔ کیا تم نے سورۃ معاون نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فویل للمصلین، کہ افسوس ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں مانگنے پر دوسروں کو نہیں دیتے۔ تو بیٹا، جب سے مجھے یہ آیت سمجھ آئی، میں نے اپنے گارڈن میں یہ سٹور الماعون بنا دیا ہے، اور ساری عام چیزیں استعمال کی، جیسے کلہاڑی، کدال، بیلچہ، کسی، ہتھوڑا، پائپ وغیرہ، ساری چیزیں جو کہ پہلے سے میرے گھر موجود تھیں، میں نے یہاں جمع کر دی ہیں۔ اب محلے میں جس کو جو چیز چاہیے وہ آ کر لے جاتا ہے۔ نوٹ بک پر ان کا نام اور تاریخ لکھ دیتا ہوں، جب چیز واپس آ جاتی ہے تو وصولی بنا دیتا ہوں۔ میں خوشگوار حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ لیا اور بولے، کچھ چیزیں میں نے خریدی ہیں، جبکہ بہت سی چیزیں تو محلے والے خود ہی مجھے دے گئے ہیں کہ آپ انہیں الماعون میں رکھ لیں، جب ضرورت ہوگی تو لے جائیں گے، جب کسی اور کو ضرورت ہوگی تو وہ لے جائیں گے۔ احباب گرامی، مجھے انکل کا یہ الماعون والا آئیڈیا بہت پسند آیا۔ ہم بھی ہر روز ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہیں، لیکن اکثر ہم نہیں دیتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مالک کریم نے نمازیوں کو تو خاص طور پر مخاطب کر کے لین دین کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ کرنے پر ویل یعنی جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ آپس میں استعمال کی چیزیں ضرور ایک دوسرے کو دے دینی چاہیے۔ البتہ ایک بڑی بیماری چیز واپس نہ کرنا، اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ اس کا ایک فوری حل تو نوٹ بک ہے، تاکہ یاد دہانی رہے اور چیز واپس مانگ لی جائے۔ چیز مانگ کر لے جانے والے کو بھی سوچنا چاہیے، وقت پر واپس کر دیں، ورنہ وعدہ خلافی اور دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے کا گناہ ہوگا۔ آئیے آج ہی ہم سب اپنے اپنے گھروں میں الماعون کی کم از کم ایک الماری اور ڈائری بنا کر
اس آیت پر عملی تفسیر کا آغاز کر دیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔